الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. سامعین محترم، اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم اہل ایمان کو مخاطب کر کے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن، جس کا پٹرول اور آگ پتھر اور انسان ہے۔ یاد رکھنا، کوئی باپ اپنی بیٹی کو جہنم سے نہیں بچا سکتا الا یہ کہ اس کو اس بات کی تعلیم دے کہ تمہارے اوپر تمہارے خاوند کے کیا حقوق ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے زبان نبوت سے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ کوئی خاتون اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتی تب تلک کہ جب تلک وہ اپنے شوہر کو راضی نہ کر لے۔ جس کا شوہر اس کے اوپر ناراض ہے، تنگ ہے، آوازار ہے، بیچارہ پریشان ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، وہ عورت کبھی بھی جنت میں بسیرا نہیں کر سکتی۔ تو ہم میں سے کون باپ ہے جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میری بیٹی اپنے خاوند کی نافرمانی کرے، اس کو تنگ کرے، اس کو ایذا پہنچائے اور پھر جہنم میں چلی جائے؟ کوئی باپ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن یقین مانے بدقسمتی کی بات ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ میں اوورال بات کر رہا ہوں، ہم بہت کچھ دیتے ہیں بیٹیوں کو، جہیز میں گاڑیاں، بنگلے، دامادوں کو خوش کر دیتے ہیں، اور بیسیوں نہیں سینکڑوں ایون کے کئی ایک ہزاروں لوگوں کے کھانے کا انتظام بھی کرتے ہیں، کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن بیٹی کی تربیت نہیں کرتے۔ نتیجتاً آپ عدالتوں میں جا کے وزٹ کر کے دیکھنے، یقین مانے ان گنت لا تعداد کیس وہاں پہ ہیں ازواجی لائف کے بگاڑ کے، اور اس کے پیچھے مین بنیادی وجہ ہے کہ ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی ازواجی تربیت نہیں کرتے، دھیان ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں۔ نتیجتاً بیٹیاں رسوا ہو کے، ذلیل ہو کے دہلیز کے اندر بیٹھ جاتی ہیں آگے۔ تو میں اپنے آپ کو اور آپ احباب کو بھی گزارش کرتا ہوں، مخاطب ہوں کہ شروع سے ہی جہاں تک ممکن ہو سکے باپ اور ماں اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک عورت کے آنے پہ اس سے پوچھا تھا کہ بتلاؤ شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا نعم، ہاں شادی شدہ ہوں۔ آئی کسی اور غرض سے تھی، کوئی اور سوال لے کے آئی تھی، اللہ کے رسول اس سے یوں ہی پوچھ رہے ہیں کہ شادی شدہ؟ کہتی ہاں میں شادی شدہ ہوں۔ آپ نے پوچھا بتلاؤ کہ تمہارا اپنے میاں کے ساتھ رہن سہن کیسا ہے، کیسا برتاؤ کرتی ہو؟ وہ کہتی ہے اللہ کے رسول میں بڑی خدمت کرتی ہوں، بڑی تابع دار ہوں، جو کہتا ہے کرتی ہوں، الا کہ کسی کام سے عاجز آ جاؤ، بے بس ہو جاؤ، بس وہ کام جو میرے پہنچ میں نہ ہو نہیں کر پاتی، باقی سارا کچھ کرتی۔ جواب تسلی بخش تھا کہ نہیں؟ بتائیے، جواب تسلی بخش تھا کہ میں سارا کام کرتی ہوں، اس کی فرما بردار ہوں، تابع دار ہوں، جو میرے بس میں نہ ہو تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہہ دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
اللہ نے بھی وہ سوال نہیں کرنا جس کا جواب ہمارے پاس نہ ہو۔ اللہ اتنا بوجھ کسی کے کندھے پہ ڈالتا ہی نہیں جتنا تو اٹھا نہ سکے۔ تو بیوی کی پہنچ جہاں تک تھی وہ سارا کچھ کرتی تھی، جواب تسلی بخش تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھنا وہ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ تابع داری کرو گی، اس کو خوش رکھو گی تو اللہ تمہیں جنت دے گا، اور اگر تم نے اس کو تنگ کیا، ذلیل کیا، رسوا کیا، نافرمانی کی، اس کے ماں باپ کی عزت نہ کی، تو پھر اللہ تمہیں جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ کون باپ ہے جو اپنی بیٹی کو یہ حدیث سناتا ہے؟ سنانی چاہیے کہ نہیں؟ یہ داماد کے حق میں بات نہیں جاتی۔ اپنی بیٹی کو دیکھو کہ اتنا پھول جیسا اس کا جسم جب جہنم کے اندر جل رہا ہوگا تو کون باپ ہے جو برداشت کرے؟ کون ماں ہے جو اپنی بیٹی کو جہنم کے اندر جلتے ہوئے برداشت کرے؟ تو یقین مانیے بیٹیوں کو جنت میں داخل اور جہنم سے بچانے کے لیے باقی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ اس کو ازواجی لائف کی تربیت دینا شروع کر دیں۔ کوئی کمی رہ بھی جائے گی تو اللہ خالق و مالک اس کے خامد اپنے مزاجی خدا اور خامد کی خدمت کی وجہ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کرنا دے گا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک میاں صاحب کی بہت اہمیت ہے۔ اتنا اللہ خالق و مالک کو برا لگتا ہے ان بیویوں کا یہ عمل کہ جو رات سو جائیں اور میاں ناراض ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، ساری رات اس عورت کے اوپر لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں کہ میاں ناراض ہے، تو سو گئی ہے، لعنت ہے تیرے اوپر۔ تو جس عورت پہ، جس باپ اور ماں کی بیٹی کے اوپر فرشتے ساری رات لعنتیں بھیجیں، بتائیے کیسے جنت میں جا سکتی ہے وہ؟ تو داماد کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے اس کی عزت، اس کا وقار اس کے سسرال کے اندر اس کو مل ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے سسرالی جملہ رشتہ داروں کی قدر نہیں کرے گی اور اپنے خامد کی عزت نہیں کرے گی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی بیٹی اپنے سسرالیوں سے، اپنے باپ کی، اپنی ماں کی، اپنے بہن بھائیوں کی عزت کروا ہی نہیں سکتی جب تک اپنے سسرالیوں کی عزت نہ کرے۔ خدارا بہت سی باتیں کہنے کو، اپنی بیٹیوں کے حالوں پہ رحم کرتے ہوئے ان کو ازواجی تربیت دیں، ان کو رخصت کرنے سے پہلے ہو سکے تو پیپر لیں ان سے کہ بتاؤ تمہارے خامد کے تمہارے اوپر کیا حقوق ہیں، لکھو 10 جواب۔ دن مٹھنے بعد میں چاہیے، پہلے بچی سے پیپر لے لیں کہ بتاؤ اگر ایسا ہوا تو پھر کیسا برتاؤ کرنا ہے، اگر غسیلا ہوا تو پھر کیسا برداشت کرنا ہے، اگر بخیل ہوا تو پھر کیسے ڈیل کرنا ہے، چونکہ طلاق کو کسی صورت نہیں لینی، گھر کو برباد نہیں کرنا، ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کیسے، کس موقع پہ کیسے اختیار کرنی، یہ تعلیم دینی چاہیے۔ اور وہ حضرات جن کو اللہ نے بیٹے عطا کیے، خوش قسمت لوگ ہیں وہ بھی، اللہ نے بیٹے دیے، کوشش یہ کرنی چاہیے باپ کو بیٹے کے ماتھے پہ صحرا باندھنے سے پہلے، اس کو دلہا بنانے سے پہلے، اس کا نکاح کروانے سے پہلے اس کو بتلایا جائے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو مخاطب کر کے اپنی زبان نبوت سے فرمایا کہ مردوں، عورتوں کے معاملہ میں مجھ سے خیر کی وصیت قبول کر لو، اور سنو ٹیڑھی پسری سے پیدا کی گئی ہیں، سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، لہذا اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی چیز، کوئی ادا، کوئی حرکت ناپسند ہے تو بہت سی ایسی اس کے اندر ادائیں ایسی ہوں گی جن کو تم پسند کرتے ہو، ان کو دیکھنا۔ وہ خاتون ہے، عورت ذات ہے، پوری دنیا میں چاہنے کے باوجود بھی 100% رزلٹ کوئی خاتون اپنے خامد کے لیے نہیں پیش کر سکتی، 100%۔ اگر بیویوں کو اللہ کے نبی نے تعلیم دی تو خامدوں کو بالکل اگنور نہیں کیا، مردوں کو بھی تلقین کی۔ آپ نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری بیویوں کے بارے میں بطور خاص تم سے سوال کرے گا، بتلاؤ میری امانت تھی تمہارے پاس، خیانت تو نہیں کی، اس کے چہرے پہ مارا تو نہیں، پیٹا تو نہیں، گالی تو نہیں دی، اس کی حق تلفی تو نہیں کی۔ مجھے شرم آنی چاہیے اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے پہلے کہ یہ اپنے باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، ماں کو چھوڑ کے آئی ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہے، سارے رشتہ داروں کو سائڈ پہ کرتے ہوئے میں اکیلی کی دہلیز پار کر کے میرے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ شرم آنی چاہیے مجھے کہ میرے ماں باپ میرے پاس ہیں، بہن بھائی میرے پاس ہیں، کنبہ قبیلہ میرے پاس ہے، یہ تو بیچاری حوا کی بیٹی تنہا میرے پاس ہے، اور اللہ نے اس کو عقل بھی مجھ سے کچھ تھوڑی سی کم دی ہے۔ چاہنے کے باوجود بھی 100% خامدوں کے مزاج کے مطابق بیویاں پورا نہیں کر سکتی، یاد رکھنا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں محمد رسول اللہ سے اپنی بیویوں عورتوں کے بارے میں خیر کی وصیت قبول کر لو۔ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی اختیار کرنا، ڈنگ ٹپاؤ پالیسی، وہ بھی انسان ہے، اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، یہ کمزور ہے،
تو میری گزارش ہے اپنے بیٹے سے اللہ کے لیے، فہد بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے بھی دے بیٹیاں بھی دے، اگر آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کل کلام کو ظلم کرے، زیادتی کرے، اس کو تنگ کرے، اس کو برداشت نہ کرے، تو بڑی خوشی کے ساتھ اپنی بیوی رمضان صاحب کی بیٹی کے ساتھ ایسا کر لینا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قاعدہ ہے۔ اگر اس کو پسند نہیں کرتے، لائک کرتے ہو کہ میری بیٹی راج کرے، اس کی عزت کی جائے، اس کی تکریم کی جائے، تو پھر آپ کے پاس موقع ہے، آپ کے نکاح میں آنے والی بیٹی بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کر لو، اس کی غلطیوں، اس کی کوتاہیوں سے درگزر فرماؤ، ٹنگ ٹپاؤ پلیسی اختیار کرو، اپنے میاں بیوی کے اختلافات اپنے بیڈ روم کی حد تک رکھو، جب اس کو باہر نکالو گے تو یقین مانے آپ اپنی عزت کو باقی نہیں رکھ سکو گے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے اختلافات دونوں میاں بیوی اپنے اندر رکھیں اور اپنے اندر اس کو سلجھائیں، جب بات حد سے بڑھ جائے تو پھر اس تک بات پہنچائیں جو آپ کے لیے مخلص خیر خواہ ہو، اللہ کرے کہ ایسی نوبت نہ ہی آئے۔ تو محمد فہد ولد محمد یاسین، میں بینش ولد محمد رمضان، حق مہر مبلغ 25,000 جو آپ نے ادا کرنا ہے موقع پہ، اس عوض آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ قبول ہے؟ قبول ہے؟ قبول ہے کہ میں دعا پڑھتا ہوں، چھوٹی سی دعا ہے لیکن معنی کے اعتبار سے بہت بڑی ہے، 2-2 4-4 گھنٹے مولوی دعائیں کرتے رہیں، یہ الفاظ نہ دہرائیں تو یقین مانے کچھ بھی نہیں۔ یہ دعا اللہ کے رسول علیہ السلام ایسے موقع پہ میاں بیوی کو دیا کرتے تھے، دونوں خاندانوں کو دیا کرتے تھے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھ لیں تو اسی دعا کے اوپر انشاءاللہ ہم اتفاق کریں گے۔ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ اس کا مطلب یہ ہے بارک اللہ لک وبارک علیک، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو برکت دے، وجمع بینکما فی خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں کو، میاں بیوی کو اور دونوں خاندانوں کو ہمیشہ کے لیے خیر پہ اکٹھا رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔